اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور اس کی افتتاحی تقریب میں ہم سب یہاں موجود ہیں۔ جن حضرات نے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو آباد کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی آباد فرمائے، اور جن حضرات نے جو جو کوششیں کی اس گھر کو آباد کرنے میں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مساعی کو بھی اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور جو جو حضرات دعاؤں کے ذریعے سے بھی ان حضرات کی ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اللہ کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت میں اس کا ایک محل بناتے ہیں۔ تو جس نے بھی تعاون کیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں، مسجد بنانا کا مال نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ ہی بنواتے ہیں۔ اصل کام ہے مسجد کو آباد کرنا۔ یہ آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں پر ہیں، آپ کی موجودگی سے یہ مسجد آباد ہوگی۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنا بلا شبہ یہ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مساجد میں نماز کا قیام اور مراکز کا قیام، ہمارے جو دیکھیں مساجد جو ہے نا یہ آؤٹ لیٹس ہیں۔ مساجد کیا ہیں؟ آؤٹ لیٹس ہیں۔ مدارس کیا ہیں؟ فیکٹریاں ہیں۔ تو مدارس کے اندر جو نظام ہوتا ہے، بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں سے پھر فارغ ہونے کے بعد آؤٹ لیٹ میں آتے ہیں، یہ مسجد میں آتے ہیں۔ آج امام صاحب ماشاءاللہ جس مقام پہ ہیں، مؤذن صاحب جس مقام پہ ہیں، یہ سب مدارس کی وجہ سے، مدارس کی برکت سے۔ تو لہذا میں نے جیسے خطبے میں حدیث شریف پیش کی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو لہٰذا ہم پہ ہر شخص پہ یہ واجب ہے کہ قرآن پاک کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا قیام عمل میں آ چکا ہے۔ آپ تمام حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں، خود بھی آئیں، نمازیں بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کے نور سے منور فرمائیں۔ قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے کہ آپ قرآن پاک سے جس قسم کا بھی تعلق قائم کریں گے، وہ تعلق مستقل عبادت بنتا چلا جائے گا۔ اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا، یہ سب باعث اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو بھی رغبت دلائیں، خود بھی آئیں۔ مساجد میں جب تشریف لاتے ہیں نماز کے وقت میں امام صاحب موجود ہیں، ایک آیت روزانہ کی آپ پابندی سے کر لیں کہ ایک آیت کی تلاوت ہمیں کرنی ہے، ہمیں سیکھنی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اتنی نماز آ جائے کہ وہ نماز پڑھا سکے۔ پڑھ تو سب لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کتنی شرمندگی کا مقام ہے۔ میں دبئی ایئرپورٹ پہ نماز سے فارغ ہو کے نکل رہا تھا، تو وہ 3 ہمارے بھائی تھے، وہ اب انتظار میں ہے کہ دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ پڑھا دیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ پڑھا دیں۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی بد نصیبی کا مقام ہے کہ نماز نہیں پڑھا سکتے، ایک دوسرے کو آگے کر رہے ہیں بھائی آپ، وہ شرمندہ ہو رہے ہیں نہیں آپ، کوئی دوسرا کوئی بندہ عرب تھا اس کو پھر آگے کہ بھائی آپ نماز پڑھا۔ یہ شرمندگی کا مقام ہے، لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے۔ اتنی نماز تو آنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھا سکیں۔ آخری 10 صورتیں ہر مسلمان کو یاد ہونا ضروری ہیں۔ لہذا اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی کوشش کریں کہ قرآن پاک سیکھیں اور آگے ہم سب کو سکھائیں انشاءاللہ۔ www.darsequran.com